الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 تا 69 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جس وقت آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون جو عیب جوئی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان لوگوں سے اعراض کیجیے حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ تو آپ نہ بیٹھیے بعد الذِّکْرَى یاد آ جانے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے پاس ظالم لوگوں کے ساتھ. وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو ڈرتے ہیں من حسابہم ان لوگوں کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی ولکن ذکرى اور لیکن یاد رکھنا ہے لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ ڈرتے رہیں بچتے رہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں نازل فرمائی ہیں تو ان تمام صورتوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں. ہر صورت کے شروع سے پہلے صورت کا نام لکھا گیا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورۃ الانعام ہے، یہ عنکبوت ہے، یہ نساء ہے، یہ مائدہ ہے. تو جتنی صورتیں ہیں تقریباً سب صورتوں کے نام صورتوں کو شروع میں لکھے ہوئے ہیں. اور جو نام صورتوں کے ہیں
تو صورتوں میں کوئی نہ کوئی یا تو واقعہ اور کوئی قصہ، کوئی ایسی بات، ایسی چیز جس کا صورت میں ذکر ہے، تو اس کی بنا پر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک جو ہے قاتل کا ذکر ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بیل کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ اب مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے قاتل کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، قاتل کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں قسم کی گائے، اس کے یہ نشانیاں، علامات، ان لوگوں سے کہیے اسے ذبح کریں۔ ذبح کر لینے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگائیں، وہ اٹھ کھڑا ہوگا، زندہ ہو جائے گا، وہ مقتول خود ہی بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں ایک گائے کا ذکر ہے، بیل کا ذکر ہے۔ بیل گائے کے لیے لفظ بقرہ کا آتا ہے۔ تو اسی قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اترے جس پر کھانے موجود ہوں۔ تو اس قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ النساء ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ تو چونکہ اس سورت میں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ ایک سورت کا نام ہے عنکبوت۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر مکڑی کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھ دیا گیا۔ سورۃ الانعام ہے۔ انعام کا معنی ہے مویشی، ڈنگر۔ مویشی یعنی ڈنگر، کیا چیز؟ بیل، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑیا، بھیڑ، دمبا۔ تو چونکہ سورۃ الانعام میں مویشیوں کا ذکر ہے تو اس وجہ سے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مچھر تک کا ذکر فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک مچھر ہی بنا دے دیں، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک مکھی ہی پیدا کر دیں۔ تو مکھی تک پیدا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، تو ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی ہی پیدا کر ڈالے۔ تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ،
وہ ہرگز مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مچھر تک کا جو ہے ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما بعضها فوق من بعض، ما بعوضة فوق من بعض طرح کی کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کم ترین چیز کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو مکھی کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، مچھر کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، دسترخوان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اور ان کی مناسبت سے صورتوں کے نام جو رکھے گئے، مشرکین مکہ ان کا شغل کرتے، مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، اور یوں کہتے بقرہ میری ہے، بقرہ میری ہے۔ پھر کہ کوئی کہتا کہ عورتیں میری ہیں، عورتوں پر میرا حق ہے، تو عنکبوت لے لے، یعنی مکڑی تیرے حصے میں آئی، مجھے عورتیں ملیں گی۔ کوئی کہتا کہ جی انعام میری ہے، یعنی مویشی جانور میرے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے تو انعام میری ہے۔ کوئی کہتا نساء میری ہے، کوئی کہتا بقرہ میری ہے، یعنی مشرکین مکہ مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، شغل کرتے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جس وقت آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے، عیب جوئی کرتے، مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے روگردانی کیجئے۔ تو اللہ رب العزت یہ خطاب فرما رہے ہر مخاطب کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان مخاطب ہے۔ اس آیت کریمہ کا مخاطب کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو بات سننے والا ہوتا ہے۔ تو ہم سب بات اپنے رب کی سن رہے ہیں اپنے رب کی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، رَأَيْتَ تا جو ہے یہ مخاطب ہے، اور مخاطب کہا جاتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مخاطب، جب تو دیکھے کہ ان لوگوں کو جو عیب جوئی کرتے ہیں ہماری آیات میں، شغل کرتے، مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، تو اے مخاطب تو ان سے اعراض کیجئے، تو ان سے روگردانی کر، تو ان سے اعراض کر۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، شریعت اسلام کا مذاق اڑایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، تو ایسی مجلسوں میں نہ جایا جائے، ایسی مجالس سے پرہیز رکھا جائے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا۔ اب کوئی عجیب و غریب انداز سے مذاق اڑاتا ہے مسواک کرنے کا کہ یہ مسلمان یوں کرتے ہیں، یہ مسلمان یوں کرتے ہیں، مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے روگردانی کیجیے، اعراض کیجیے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح پر کسی شخص کے، کسی مرد کی پنڈلی پر کپڑا ہے ٹخنوں سے اوپر، اور کوئی مذاق اڑائے کہ مسلمان یوں کپڑا رکھتے ہیں، یہ مسلمان یوں کپڑا رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کوئی شخص جو ہے لقمہ زمین پر گر گیا اسے اٹھا کر کھاتا ہے دسترخوان سے، تو کوئی مذاق اڑائے کہ یہ تو عجیب شخص ہے کہ یہ لقمہ اٹھا کر کھا رہا ہے دسترخوان سے، تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی بھی مذاق اڑائے، چونکہ ان تمام سنتوں کا تعلق شریعت اسلام سے ہے، قرآن کریم کا تعلق شریعت اسلام سے ہے، اللہ کے احکامات کا تعلق شریعت اسلام سے ہے۔ تو دین اسلام کے کسی بھی مسئلے سے کوئی بھی شخص مذاق کی شکل اختیار کرے، مذاق کی صورت اختیار کرے، تو پھر سمجھ لو اگر وہ مسلمان ہے وہ کافر ہو جائے گا،
جو کافر ہے اس کی نظروں میں تو دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی، اللہ کی ذات کی، اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں اور کوئی احترام نہیں۔ لیکن جب دائرہ اسلام میں ایک شخص داخل ہو گیا، دخول اسلام کے بعد پھر اللہ کے دین کا کوئی مذاق اڑائے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور انکار کرنے سے مذاق اڑانا یہ زیادہ سخت گناہ ہے۔ کسی چیز کا انکار کرنا اس سے بھی زیادہ گناہ یہ ہے کہ دین کے کسی مسئلے کا، دین کے کسی شریعت اسلام کے کسی مسئلے کا، حکم کا مذاق اڑائے، یہ انکار کیے جانے سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ اے مخاطب، جب تو دیکھے ان لوگوں کو، اے زید، اے بکر، اے احمر، اے انس، اے فلاں فلاں فلاں، قیامت تک آنے والے ہر شخص کو میرا رب مخاطب کر رہا ہے کہ اے مسلمان، جب تو دیکھے کسی شخص کو وہ میری آیات میں کئی عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، برائیاں نکالتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، شغل کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، اے مخاطب تو ان سے اعراض کر، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ایسی مجالس میں نہ جا یہاں تک کہ وہ لوگ دین کا مذاق اڑائے جانے سے باز آ جائے، کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، تو اس وقت تک ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھ، ان کے پاس نہ جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، کہ یاد نہ رہا کہ یہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں دین کا، شریعت اسلام کا، دین کے احکامات کا، تجھے یاد نہ تھا، یا ایسے تو بیٹھا اس وقت تک انہوں نے کوئی بات نہ کی اس مجلس میں، لیکن اچانک انہوں نے اس مجلس میں دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلا جا، وہاں پر نہ بیٹھ، تجھے وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یاد آ جانے کے بعد وہاں پر نہ بیٹھیے، مع القوم الظالمین، کہاں پر؟ ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یہ مذاق اڑانے والے ظالم ہیں، یہ مذاق اڑانے والے فاسق ہیں، یہ مذاق اڑانے والے رب کے دین کا جو مذاق اڑا رہے، یہ رب کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور ان لوگوں پر جو ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو ڈرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب ان مشرکوں کو، کافروں کو، استہزاء کرنے والوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، حساب کتاب کرے گا، تو متقین پرہیزگار سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، پکڑ نہ کی جائے گی، جو برے عمل کرے گا اسی سے حساب لیا جائے گا۔ تو متقی لوگوں پر برے لوگوں کا کوئی وبال نہ پڑے گا، کوئی ان پر وبال نہ پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے اور دین اسلام کی حفاظت کرتے رہے، شریعت اسلام کے تقدس کا خیال کرتے رہے، وہ ان لوگوں پر برے لوگوں کے حساب میں سے کچھ نہ ہوگا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں، یہ اس لیے ذکر فرما رہے ہیں یہ مسائل، تاکہ یہ لوگ ڈرتے رہیں، بچتے رہیں رب کے عذاب سے، رب کی پکڑ سے، رب کی گرفت سے۔ تو ان آیات کریمہ میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جن مجالس میں دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، احادیث کا مذاق اڑایا جائے، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، ان مجالس میں ہرگز تم لوگ شمولیت اختیار نہ کرو، ان لوگوں کے ساتھ جا کر نہ بیٹھو، ان سے تعلقات نہ رکھو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ تو ان آیات کریمہ میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب